علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے مومنوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اعتراضات بھی مسلمانوں پر اور مومنین پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مومنین پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنا بدعت ہے۔ تو آئیے آج ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے میلاد ثابت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر ہو تو اے مومنو تم خوشیاں مناؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی اللہ کا فضل ہیں اور اللہ کی رحمت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحمت للعالمین جو ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضور رحمت ہیں، اور رحمت کے ملنے پر اللہ نے خوشی کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نعمت ہمیں ملی ہے، یعنی سرکار کی ولادت ہوئی ہے اور سرکار تشریف لائے ہیں، تو اس دن پر بھی ہم خوشی کا اظہار کریں اور خوب چرچا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چرچا یہ نہیں ہوتا کہ انسان خاموشی سے گھر میں بیٹھا رہے، بلکہ چرچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے عالم میں آپ کی یہی آواز گونجنی چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی آج کی دن ہے، آج کی رات ہے، کیونکہ آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں۔ اور یہ چرچا کہلاتا ہے کہ دنیا والوں کو بتانا، دنیا والوں کو خبر دینا، اور دنیا والوں کے ساتھ مل کر اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، منانا، تاکہ ان کو بھی اس دن کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ لہذا قرآن پاک کی ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں احادیث کی طرف۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو آئیے ہم حدیث مبارکہ میں جانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا، لہٰذا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کا تذکرہ بھی فرمایا اور اپنی ولادت کے دن پر روزہ بھی رکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ولادت کا دن منانا یہ حدیث سے ثابت ہے، ورنہ اگر ولادت کا دن کوئی خاص اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ولادت کے دن کو مناتے نہ اور کبھی بھی اس دن روزہ نہ رکھتے۔ لہٰذا یہ حدیث سے ثابت ہوا کہ ولادت کا دن عام دن نہیں ہے، بلکہ عام دنوں سے ہٹ کر اس کی تعظیم ہے، اور عام دنوں کے معمول سے ہٹ کر اس دن میں ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی ایک باندھی تھی سویبہ، جسے ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، اور سویبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ بھی پلایا تھا۔ تو ابو لہب کا جب انتقال ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ آپ کی کیا حالت ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عذاب میں ہوں، لیکن ہاں مجھے ایک دن جو ہے سیراب کیا جاتا ہے کہ جس دن میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں۔ اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن جریر کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر ابو لہب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائی تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو گئی، اس پر عذاب ہلکا ہو گیا۔ تو اگر ایک مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کرے گا اور اس میں خرچ کرے
کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کیا انعامات و اکرامات فرمائے گا۔ فرمایا کہ میری عمر کی قسم، حضرت ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عمر کی قسم کھاتا ہوں کہ جب کوئی مومن اس پہ خرچ کرتا ہے اور اس پر خوشی مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے گا اور اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا یہ جائز ہے، کوئی بدعت کام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا وہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی عطا فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، لہٰذا ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اور شکر بجا لاتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف خود روزہ رکھا بلکہ حکم بھی عطا فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم بھی اس دن روزہ رکھو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس چیز کی زیادہ حقدار ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان اس دن کو اگر مناتا ہے تو یہ احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے۔ لہذا اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ کسی دن کو شکر ادا کرتے ہوئے منانا جائز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی نعمت اس کائنات میں اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت موجود نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا پہ تشریف لانے پر ہمیں ضرور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔